ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کامیابی کے 40 اصول۔ اس ضمن میں آج ہم 27واں اصول بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے خوبیاں منتقل کریں۔ خوبیاں منتقل کریں۔ کسی بھی معاشرے کے اندر جو ترقی ہوتی ہے، اس ترقی کا سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے، بلکہ مجموعی طور پر آج تک انسانیت نے جتنی بھی ترقی کی ہے، اس کا ایک بنیادی راز یہ ہے کہ پچھلی نسل کے لوگوں کو جو کچھ علم، ہنر، فن، سکل وغیرہ آتا ہے، وہ اگلے لوگوں کو منتقل کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، اور اگلے لوگ پچھلوں کی مہارت، ان کی سکلز اور ان کے علوم و فنون کو لے کر اس میں مزید اپنی تجربات، مشاہدات، غور و فکر کے ذریعے مزید اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یوں انسانیت کی ترقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور کسی بھی معاشرے کے پھلنے پھولنے اور اس کے ترقی کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ جو افراد معاشرہ میں سے جس کو جو ہنر بھی آتا ہے، جو سکل بھی آتی ہے، اور جو بھی علم فن اس کو آتا ہے، وہ آگے دوسروں کو سکھائے، دوسروں تک منتقل کرے۔ انگریزی کے ڈرامہ نگاروں کی اگر کوئی فہرست بنائی جائے تو اس فہرست کے اندر ٹاپ آف دی لسٹ جو نام آتا ہے وہ شیکسپیئر کا نام ہے۔ یہ شخص انگلش ڈرامہ نگاری کے اندر، اس فن کے اندر عروج پر تھا۔ اس کے کافی عرصہ بعد جا کر برنارڈ شاہ آیا۔ برنارڈ شاہ اس سے دوسرے نمبر پر ہے۔ برنارڈ شاہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ میرا قد شیکسپیئر سے چھوٹا ہے۔ قد سے مراد علمی قد ہے۔ میرا قد شیکسپیئر سے چھوٹا ہے، مگر میں شیکسپیئر کے کندھوں پر کھڑا ہوں۔ کندھوں پر کھڑا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ شیکسپیئر نے ڈرامہ نگاری کے فن کو جہاں تک پہنچایا تھا، میں نے ان کی وہ تمام جو بھی انہوں نے سوچ بچار تھی، جو بھی تھا اس فن کے اندر، وہ سب کچھ بھی لے لیا، وہ تجربہ، وہ مہارت بھی لے لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے اس میں اضافہ بھی کیا۔ اور اس اضافے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں شیکسپیئر کے کندھوں پر کھڑا ہوں، کہ کندھوں پر کھڑے ہونے کے بعد انسان اگر اس کا اپنا قد چھوٹا بھی ہو تو جس کے کندھوں پر کھڑا ہوتا ہے اس کی نسبت اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی سب کچھ ایک اچھے لیڈر کو بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسے بھی یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سے، ایون ہر افراد معاشرہ میں سے ہر شخص کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اسے جو کچھ آتا ہے، جو بھی اس کے پاس علم ہے، فن ہے، سکل ہے، ہنر ہے، مہارت ہے، وہ فراخ دلی کے ساتھ کسی کنجوسی کا مظاہرہ کیے بغیر دوسروں کو بتائے، دوسروں کو سکھائے۔ اور بطور خاص ایک لیڈر کو بھی یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سے جس میں بھی کوئی قائدانہ اوصاف دیکھے، ایسی صلاحیتیں دیکھے، تو ان کو پروان چڑھائے، ان کو پروان چڑھانے میں، ان کو نشو و نما دینے میں ان کی مدد کرے۔ کنفیوشس کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے، یا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی خوبیاں دوسروں کے اندر منتقل کرتا ہے اور اپنی خامیوں اور کوتاہیوں سے دوسروں کو بچاتا ہے۔ بڑے کمال کی بات ہے جو اس فلاسفر نے کہی کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی خوبیاں دوسرے لوگوں کے اندر منتقل کرتا ہے، مگر اپنی خامیوں اور کمیوں سے دوسروں کو بچاتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے لوگ بھی جو ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں، یا کم از کم ماضی میں رہی ہوتی ہیں، اور حال کے زمانے میں بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، انبیاء کرام کے علاوہ، کہ جو خامیوں سے مکمل طور پر پاک ہو۔ تو کنفیوشس کا کہنا یہ ہے کہ بڑا آدمی اپنی خوبیوں کو دوسروں کے اندر منتقل کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی خامیوں سے دوسروں کو بچاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ایسا کام کر کے جائیں، کوئی ایسا علم دے کر جائیں، کوئی سکل دے کر جائیں، کوئی مہارت دے کر جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی اس سے استفادہ کیا جاتا رہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے نا، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی، مگر فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی انسان کے نامہ عمل کے اندر نیکیوں کا برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا علم چھوڑ گیا، اور اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایسا علم چھوڑ گیا، کوئی ایسا فن چھوڑ گیا کہ جس سے بعد کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔